السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 26 سپتمبر 2024 اور جمعرات کا دن ہے. انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, شاہ بی بی صاحبہ سے. وہ تفصیلات میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا اور کل ہی رکھوں گا میں, یعنی آج رکھوں گا. عمران خان پر فوجی داد مقدمہ نہیں چلائے گا. حکومتی جو وضاحت دی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست ہے سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی. مخصوص رشتوں کا کیس چیف جسٹس کے سوالات پر رجسٹرار کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کو کچھ اور ہی سمجھیے گا. اس رپورٹ کا مقصد جتنا بھی ہے ریٹائرڈ فوجی افسران کے تجزیے کے پیمانہ نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. وزارت قانون نے سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بطور چیف جسٹس, وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جعلی ہے. الیکشن کمیشن سے جو اہم خبر ہے اور درخواست پہ جو ہے نا فیصلہ جاری ہو گیا کراچی سے بھی اور جو لاہور میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے. یعنی اب یہ بات مینٹینیبلٹی سے کچھ آگے نکل چکی ہوئی ہے. اور جو فیصلہ پہلے اسی میں بات کرتے ہیں, سب سے پہلی بات ہے جو لاہور میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے, میں کو تقریباً 45 منٹس کے جو آرگومنٹ تھے, اٹارنی جنرل کو بیک گراؤنڈ پہ آرڈر چل رہا ہے. اٹارنی جنرل کو پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے کہ وہ عدالت کی آ کر معاونت کریں. اور بات بڑی سمپل سی بات کہی ہے, وہ چلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ آرڈر کس سینس میں ہے. Since subject matter of the petition pertains to practice and procedure with request to dealing of cases in the Supreme Court of Pakistan, which subject is also dealt by Supreme Court rules. بہت ہی انٹیلیجنٹ ایک سوال ہے. Therefore, learned counsel will render assistance on the subject on the next date of hearing. Learned Advocate General Punjab and Learned Attorney General for Pakistan will also render assistance on the subject. یہ 2 اکتوبر کے لیے. اور جو سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے وہ 4 اکتوبر کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور صرف اور صرف ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو لاہور کے اندر اٹارنی جنرل بھی اسسٹنس کریں گے اور ساتھ ساتھ جناب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی اسسٹنس کریں گے. تو میں تو یہ کیس دیکھیں میں جیتا ہوں, میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ یہ آرڈیننس کرنا تھا تو پارلیمنٹ میں لاتے, بحث ہوتی, تجزیہ آتا, بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی. یہ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو میں آپ سامنے رکھ لوں گا, امینڈنگ آرڈیننس. یعنی ایک آرڈیننس تو چلے آ گیا نا, یہ امینڈنگ آرڈیننس بھی ایک عجیب سی بات ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو وجوہات بتانی ہے. ایک قانون چلے فوری طور پر نفاذ کرنا ہے, پھر تو آپ ایک آرڈیننس کی شکل میں لا کر قانون کا نفاذ کر رہے ہیں. ترمیم کے حوالے سے میرے پاس اب ساری مثالیں موجود ہیں. یعنی ابھی تک اس حکومت نے جتنے آرڈیننس جاری کیے وہ سارے میں ریکارڈ پہ لگاؤں گا. میں سارے ریکارڈ پہ لگاؤں گا. سب سے پہلا میں لگاؤں گا الیکشن ترمیمی آرڈیننس, پہلے وہ میں لگاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ آرڈیننس لے کر آئے. پھر میں لگاؤں گا کہ 40 دن کے اندر ترمیم کرنے کے لیے وہ آرڈیننس, یہ بھی میں ریکارڈ پہ لگاؤں گا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختیار استعمال کیا, اختیار جو ہے یہ نہ کوئی ایسے حالات تھے, نہ کوئی ایسی پوزیشن تھی جو یہ سجیسٹ اور ثابت کرتی کہ واقعی اس آرڈیننس کی ضرورت تھی. یہ آرڈیننس ایک مقصد کے لیے آیا. آرٹیکل 63 کا نظر ثانی کا پیر کو لگا ہوا ہے یا اور ٹیپوں والا معاملہ, آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مقصد کیا ہے. مقصد بڑا واضح ہے اور وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ میں بتاتا رہوں گا آپ کو. یہ قانون, یہ جو آرڈیننس کی ایک شکل بنائی ہے نا, یہ آرڈیننس اپنی جگہ پر یہ چل نہیں سکتا. میں کو صاحب بتا دوں گا آپ کو. اور یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے. عدلیہ کے اپنے پروسیجر جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے عدلیہ نہیں رول پلے کر سکتی. میں بتا دوں آپ کو, مقننہ جو ہے, مقننہ اگر اس جورسڈکشن میں بھی آپ نے ایک ایکٹ بنا لیا, بات ختم. اور اتنا عرصہ آپ نے اس ایکٹ میں آپ کو خیال کوئی نہیں آیا, آج ایک دم آپ کو کوئی خیال آ گیا اور چیف جسٹس صاحب کو بھی روکنا چاہیے تھا. یعنی وہ جاتے جاتے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہی آپ پہ بہت سے اعتراضات ہیں اور بہت سویر قسم کے اعتراضات ہیں, لیکن آپ اپنی لیگیسی خراب تو کر ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان کا عدالتی نظام بھی خراب کر رہے ہیں. آپ کو پاکستان کا عدالتی نظام اس طرح خراب نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ جو وزارت قانون کا جو سو کالڈ نوٹیفیکیشن ہے جسٹس سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کرنے کا, وہ جعلی ہے.
اور یہ وائرل جس نے بھی کیا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں, اصولی طور پر غلط ہیں اور یہ جعلی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اب جو بڑی مزیدار بات ہے, ہاں ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جو سینئر سیاستدان افراد سیاب خٹک نے اور موقف اختیار کیا کہ آرڈیننس آئینی تقاضوں کو پورا کیے بغیر جاری کیا گیا. 2024 آئین کی آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی ہے. آئین کا آرٹیکل 173(3) عدلیہ کے ایگزیکٹو سے الگ قرار دیتا ہے. ترمیمی آرڈیننس کا سیکشن 2 عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بھونڈی کوشش ہے. یہ میں سارا بتا چکا ہوں آپ کو. سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 173(3) کے خلاف یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ آئین کے روح کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے اور اس کو جو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے اور آرڈیننس سے پہلے جو شکل ہے نا اس پہ بحال کرنے کے حوالے سے کا ایک سوال تو بڑا زبردست بنتا ہے کہ رجسٹر جو چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھائے وہ بھی پبلک ہو گئے, جو رجسٹرار نے جواب دیا وہ بھی پبلک ہو گئے. وہ کیا آیا اور رجسٹرار نے چیف جسٹس کو کیا بتا رہے ہیں, یعنی چیف جسٹس صاحب کو یعنی انہوں نے تو ہماری سپریم کورٹ کی بے توقیر ہی کرتے رہے. اس طرح کے خط و کتابت ہر چیز لیک کر دیں. یار خدا رہا یعنی ضرورت نہیں ہے. چلے یہ لیک ہوئی, انہوں نے کہا کوئی کاپی کاغذ جاری نہیں ہونی تھی. چلے رجسٹر صاحب میں بتا دیتا ہوں آپ کو, نہیں جاری ہونی تھی. کس قانون کے تحت جاری ہونی تھی بھائی؟ وہ چیمبر کے اندر ہے, آپ کون ہے اس حوالے سے بیٹھ کر چلیں. کسی کمرہ عدالت میں درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہونی تھی. اور چیمبر کے درخواستوں پر بیٹھے بارے معلومات نہیں ہے. ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گی. کیوں بھجوائی جائے آپ کو جی؟ کس لیے بھجوائی جائے؟ پیچھے ہم نے وضاحت ایک دی ہے, کلیریفیکیشن ایک کی ہے اور آرڈر بڑا کلیئر ہے. آرڈر بڑا واضح اور غیر مبہم آرڈر ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ واضح اور غیر مبہم آرڈر ہے. اور جہاں جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسران تجزیے کے لیے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. اور 4 اپریل 2019 ریٹائرڈ فوجی افسران کے دفاعی معاملہ تجزیہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اور یہاں پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریکارڈ اصل مان لیا کس کی سفارش پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. ISPR جو ہے نا کہ لیگل سٹینڈنگ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت, یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. جیسے بابر ستار نے یہ سوال اٹھا دیے, یعنی یہ دفاعی کیا وہی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا, اور یہ اسپیسیفائی کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی چلیں یہ تو اب طے ہوگا. اور ISPR کا اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے. اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. بہت سے سوالات اب سامنے آ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو لے جاتے ہیں, فوجی زیادہ مقدمہ نہیں چلائے گا اور ممکنہ مقدمے کے خلاف درخواست کو نپٹا دیا. حکومت نے وضاحت دی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو کورٹ مارشل نہیں ہوگا اور ایسا اقدام رسمی کارروائی کرنے کے بعد ہی شروع کیا جائے گا. یہ بھی کہہ دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور ڈوگل پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمہ میں عمران خان کورٹ مارشل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تاہم اگر انہوں نے کوئی مجاز اتھارٹی نے ان کے فوجی ٹرائل کا فیصلہ کیا تو پر قانونی طریقہ کار ہوگا اور وہ متعلقہ میجسٹریٹ سے اجازت لی جائے گی. بارزہ عدالت نے اس ضمانت پر جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا وہ نپٹا دیا ہے. اب آخری بات سے لے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ. میں بار بار بتا رہا ہوں وہ توہین عدالت ہوگی. اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا آرٹیکل 189 اور 190 کا ایشو نہیں ہے, یہ آرٹیکل 204 کا ایشو ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ. وہ بیک گراؤنڈ پہ میں پھر چلا دوں گا, آرٹیکل 189 بھی چلا دوں گا, 190 بھی چلا دوں گا, 204 بھی چلا دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی تجویز بھی دی ہے اور انہوں نے کہا عمل درآمد نہ کرنا توہین عدالت کا مرتکب. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا جی ہمارا اختیار اور قانون سرنڈر کر دینا چاہیے. اور ٹھیک ہے نا جی, یعنی کیا یعنی آپ کا اختیار ہے کیا الیکشن کمیشن کا؟ آپ کو آئین آتا ہے, آپ کو تشریح کا اختیار ہے. خدا را مت کریں الیکشن کمیشن بیوقوف مت بنائے کو. آپ کا کہاں سے کہا گیا اختیار آپ کو تشریح کا؟ نہ آپ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کام صرف صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں, تشریح کرنا ہماری عدالتوں کا کام ہے. ڈونٹ انٹرفیئر ان دی جورسڈکشن آف آور کورٹس. آپ اختیار ناجائز استعمال کر رہے ہیں. کیا کسی وقت کیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کا ٹیلی فون کا ڈیٹا ریکارڈ کن سے ملتے ہیں یہ بھی کبھی قوم کے سامنے آئیں گے؟ آنے چاہیے نا, قوم کو پتہ چلے نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی وقت ریکارڈ پہ آنی ہے. کب تک یہ آپ اس نظام کو, فلاڈ نظام کو اپنے طریقے سے چلاتے رہیں گے؟ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کے اوپر, کوئی تشریح سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اختیار کی کیا بات ہے, آپ ہیں کون؟ اور میں آخر میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. دیکھیں آرٹیکل 51 اور 106 کی تشریح بڑی واضح ہے. وہ پروپورشنیٹ, یعنی
آپ کو حصہ بمطابق جسہ یعنی بیسیکلی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے. ایک سیاسی جماعت نے 4 سیٹیں جیتی ہیں اور اس کو آپ ریزرو سیٹیں 13 دے دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پروپورشنیٹ جس کا جتنا حق ہے اس کے مطابق باقی چھوڑ دیں. ساری 104 سیکشن ترمیمیں کرتی رہیں. آئین اگر آپ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں تو بات حالات اور واقعات کچھ اور ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.